خیر مجھے یہ توقع تو نہیں تھی ساحل ندیم سے کہ وہ انسان کا بچہ بن کر جواب دیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ میرے دلائل کا جواب دیتے، وہ شارٹ ویڈیو ہی تھی، شاید ایک آدھ منٹ کی تھی، کہ جس میں وہ میرے خاندان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، میرے والد اور دادا کے تعلق سے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ آپ کی طرف سے ہو یا ساحل ندیم صاحب کی طرف سے، دونوں کی طرف سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ میں جلتی میں آگ کا کام کرنے نہیں آیا بلکہ پانی کا کام کرنے آیا ہوں۔ آپ یہاں پر میرے خیال سے جلتی میں تیل ڈالنے نہیں آئے بلکہ پانی ڈالنے آئے ہیں، اور پانی ڈالیں، اور اس کا طریقہ آپ نے جو پرپوز کیا ہے نا، I would like to do that۔ جی جی میں سر ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اپنی طرف سے کوشش کروں گا، وہ مانیں گے بھی صحیح۔ میری صرف ایک نہیں ریکویسٹ مانیں تھی، گے، لکھ لیجئے گا، نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے اب لنک پبلک کرنے مفتی کا، صاحب جی یہ جو مدرسے ہیں جی تو یہ تو ایک چھوٹے لیول پہ بات ہے، اسی طرح کوئی ملک اگر چاہتا ہے کہ وہ آزاد رہے تو وہ IMF سے قرضے لینے بند کر دے۔ جی 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 بالکل، اور بالکل صحیح کہا، اور ایک ملک ہے جس کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ لے لو کسی طریقے سے IMF سے قرضے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں لیں گے، چٹائی پر بیٹھیں گے اور روکھا سوکھا کھائیں گے، IMF سے قرضہ نہیں لیں گے۔ اب اور اگر مفتی صاحب جی میں، اور چونکہ IMF سے قرضہ نہیں لیا اس لیے اس ملک کو کوئی ریکگنائز بھی نہیں کر رہا ہے، چونکہ شرط یہ ہے کہ پہلے قرضہ لو اور اس کے بعد ہمارا نظام تعلیم اپنے اسکولوں میں لے کر آؤ، ہمارا کریکولم اپنے اسکولوں میں لے کر آؤ تو ہم تمہیں ریکگنائز کریں گے، یہ شرطیں ہیں۔ جی ہاں اب اجازت ہے اگر، کیونکہ میں جی 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 آگے بڑھتے ہیں۔ جی ہاں کیونکہ اب یہ آزاد والی بات گفتگو ہو ہی گئی ہے، تو پہلی بات اس سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ تو آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آج آپ کے لیے ایک انٹرسٹنگ نیوز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ دو سوال جو میں نے کرنے تھے بڑے امپورٹنٹ ہے، حالانکہ مجھے پتا ٹائم زیادہ ہو گیا، بٹ آئی فیل دے آر ویری امپورٹنٹ، تو اس لیے جواب دینا ضروری ہے۔ ساحل ندیم صاحب جو ہیں ان کے اگینسٹ جو بھی آپ کے اشکالات ہیں یا ہمارے جو مطلب جو ہم پوائنٹس اٹھاتے ہیں وہ پبلکلی اویلیبل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کوئی پرائیویٹلی اب نام چھپا کے بات نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا، کل ہمارے پاس ایک ساحل ندیم صاحب کی ایک ویڈیو آتی ہے جس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے ویڈیو دکھایا مفتی یاسر کا، جس میں وہ جو ہے نا میرے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اکثر میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نظام کی بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ انڈیا سے ہیں اور آپ غلام ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا کے مسلمانوں کو، جو انڈیا کے جو مسلمز ہیں وہ انفیریورٹی کا شکار ہیں۔ تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ مفتی یاسر ندیم الواجدی کو چاہیے کہ وہ صرف انڈین مسلمز کو ہی مخاطب کریں، آپ پاکستانی مسلمانوں سے بات کرنے کے لائق نہیں ہیں، پاکستانی مسلمان آزاد ہیں۔ تو یہ مفتی صاحب پہلا ایک سوال ہے، تو اس پہ اگر آپ کوئی اپنا انپٹ دینا چاہیں گے۔ مجھے کچھ لوگوں نے یہ شارٹ کلپ بھیجی اور میں نہیں سمجھتا کہ بدتمیزی کا جواب بنتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنا جس طرح ہم نے اپنا نظریہ رکھا کہ بلکہ آیتوں سے استدلال کیا، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں، میں نے کون سا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا۔ obviously بات ہے کہ وہ قیصر احمد راجہ صاحب کی سٹریم پر آئے تھے، شاید 1 سال ہو گیا، اس وقت میں نے ان کے ہی چینل کے اوپر جا کر ایک کچھ بات رکھی تھی۔ اب وہ ایگزیکٹلی کیا بات تھی شاید وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں، وہ ویڈیو موجود ہے۔ اب اس کا جواب اگر انہوں نے آج دیا ہے تو میں، خیر مجھے یہ توقع تو نہیں تھی ساحل ندیم سے کہ وہ انسان کا بچہ بن کر جواب دیں گے، لیکن یہ بھی توقع نہیں تھی کہ جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں اس نظام کے اصولوں کے برخلاف جا کر، اس نظام کے بنیادی اصولوں کے برخلاف جا کر وہ نظام کے حق میں بات کریں گے۔ اس نظام کا جو بنیادی اصول ہے وہ کیا ہے؟ لا تنابزوا بالالقاب، کہ لوگوں کو الٹے سیدھے لقب نہ دو۔ اسی طریقے سے اس نظام کا جو ایک بنیادی اصول سورہ حجرات میں دیا گیا وہ یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جس قوم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پہلی قوم سے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اس نظام کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جب تم بات کرو کسی سے تو تم علمی انداز میں گفتگو کرو، اور اگر جہالت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو تمہاری طرف سے کیا، اگر سامنے والا جاہل ہے تو پھر تم اس سے گفتگو ہی نہ کرو۔ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب جاہل تم سے خطاب کرے تو اس سے کہو بھائی السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم اپنے ان کاموں کے اندر بزی رہو۔ تو بجائے اس کے کہ وہ میرے دلائل کا جواب دیتے، وہ شارٹ ویڈیو ہی تھی، شاید 1 آدھ منٹ کی تھی، کہ جس میں وہ میرے خاندان کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں، میرے والد اور دادا کے تعلق سے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو یہ صحیح ہے، یہ ان کی تربیت ہے،
ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم ان کے والد یا ان کے دادا کے تعلق سے بات کریں. ہر ایک کی اپنی تربیت اور اپنا ظرف ہوتا ہے. انہوں نے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھایا ہے اور ان کو فالو کرنے والے اسی ظرف اور اسی تربیت کے پروردہ ہیں. ہماری الحمدللہ تربیت ایک اسلامی ماحول میں ہوئی اور بہت اچھی ہوئی ہے, تو ہم اس لیول کے اوپر کبھی نہیں گریں گے. رہی یہ بات کہ میں چونکہ انڈیا سے ہوں تو پھر مجھے انڈین مسلمس کے تعلق سے بات کرنی چاہیے, تو بھائی یہ تو نظام کے ہی, یعنی جس نظام کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ پوری امت ایک امت ہے, اور جس نظام کی وہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمیں اسلامی نظام ہمارا مقصد ہے, یعنی فوری طور پر خلافت وغیرہ قائم ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو پوری امت ایک جگہ آئے گی. اور پھر آپ مجھے یہ کہیں کہ نہیں میں صرف انڈیا کے تعلق سے بات کروں, میں صرف ایک خاص علاقے کے تعلق سے بات کروں, تو بھائی یہ تو آپ کے نظام کے ہی خلاف ہے نا, اس کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. تو تیسری بات اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ میں نے جو بھی دلائل دیے تھے وہ دلائل میں نے جس کتاب سے دیے تھے وہ کتاب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے, اب ان کی جمع کردہ ہے. تو مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم پاکستان سے ہیں, سب جانتے ہیں. اور اب اگر کسی کو یہ کہنا کہ نہیں یہ تو ایک انڈین مسلم ہے, لیکن وہ بات کہاں سے کر رہا ہے, وہ ایک پاکستانی مسلم کی کتاب سے, ایک پاکستانی عالم کی کتاب سے کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے جو علماء ہیں ان کا نظریہ بھی پھر وہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مجبوری ساحل صاحب کی کہ پاکستان میں پاپولر ہونے کے لیے ایک چیز بنیاد ہے, اور وہ یہ کہ آپ علماء کو گالی دینا شروع کر دیں. تو اف اٹ از ہز ایجنڈا تو وہ اپنے ایجنڈے کے اوپر عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ ہماری طرف سے ان کی گالیوں کا جواب کبھی گالیوں کی شکل میں نہیں جائے گا, نہ میری طرف سے جائے گا نہ ہمارے کسی پینلسٹ کی طرف سے جائے گا. ہاں دلیل اگر مناسب دیں گے تو دلیل کا جواب ہم ضرور دیں گے. ہم پازیٹیولی کام کرنے میں یقین رکھتے ہیں, اور آج جو اتفاق سے میں نے آپ کو پوری شروع میں داستان سنائی ہے اسکول کی, یہ الحمدللہ ہمارے پازیٹیو کام کی ایک دلیل ہے کہ ہم زمینی سطح کے اوپر بھی اور اسی طریقے سے جو سوشل میڈیا ہے وہاں پر بھی جہاں جہاں افراد ہیں وہاں کے تقاضوں کے اعتبار سے پازیٹیولی کام کرتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہمارے اندر الحمدللہ نہیں ہے. ہمارے کام کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ فلاں برا ہے ہمارے اور فلاں ایسا ہے ویسا ہے. ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے اور یہ چیز قرآن و سنت کے مطابق اور ہم یہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. بالکل صاحب, میں سمجھتا ہوں آپ نے اس ایشو کو ڈائلیوٹ کر دیا, ختم کر دیا ہے. بس مجھے پتہ ہے بہت ٹائم ہو گیا ہے, بٹ آج میں غور و فکر کر رہا تھا اس پہ, تو مجھے جو بات سمجھ آئی کہ اصل میں جو پرابلم ہے ہم یہ کہتے ہیں اطہر بھائی کہ دیکھیں ایک تو ہے حقیقت کا ادراک, ریالٹی کو جاننا. تو ریالٹی کو تو ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اسلام ریالٹی ہے, تو اس کے ریالٹی کو اگر اس کے ہائرارکی کے ساتھ انٹیکٹ نہیں رکھا جائے تو وہ ریالٹی پھر وہ ریالٹی نہیں رہ جاتی ہے. تو ہمارا جو سارا تنقید ہے ان کے اوپر وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو اسلام کے ریالٹی کی جو ہائرارکی ہے نا اس کو آپ انٹیکٹ نہیں رکھ رہے ہو, آپ اوپر نیچے کر رہے ہو ہائرارکی کی. تو آپ اس کا جواب نہیں دے کے بدتمیزی کی باتیں کرنا, یا تو وہ انکار کر دیں, وہ بولیں کہ اسلام کے اندر یہ ہائرارکی کا کوئی کانسیپٹ, ریالٹی کے اندر ہائرارکی کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, یا تو وہ اس طرح کی بات کریں. یا پھر اگر جو ان کے اوپر ہماری تنقید ہے کہ آپ ہائرارکی کو کیوں انٹیگریٹ نہیں رکھ رہے ہیں, آپ ہائرارکی کو آگے پیچھے کیوں کر رہے ہیں. ایمان کی جو ہائرارکی ہے وہ عبادت کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو عبادت کی ہائرارکی ہے وہ معاملات کی نہیں ہے. اگر کوئی اس ہائرارکی کو چینج کرے گا تو بھائی ہم تو آئیں گے نا بات کرنے کے لیے. بھائی ہم نے اسلام کو ایسے نہیں, علماء نے نہیں سمجھا, ہمارے کسی اسلاف نے نہیں سمجھا اسلام کو اس طریقے سے, اس ہائرارکی میں جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو آپ اس طرح کی بدتمیزی کریں تو درست نہیں ہے. باقی کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں, بڑا لمبا سا نام رکھا ہے انہوں نے, مفتی صاحب این ساحل ادیم, آگے پتہ نہیں کیا ہے, سپورٹر. جی جی بھائی. وقاص بھائی, وقاص بھائی آپ کی طرف سے کوئی کمنٹ آ رہا تھا شروع سے, جب اسٹریم شروع نہیں ہوئی آج, اور کافی دیر تک آیا کہ آپ کسی قادیانی کے چینل پہ تھے اور آپ نے وہاں جا کے مفتی صاحب کے بارے میں بھلا برا کہا, اور یہ بھی کہا کہ میں کل ان کی اسٹریم میں جاؤں گا, کچھ الفاظ ان سے بلواؤں گا اس بارے میں. ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. وہ مجھے جو ایک کلمے کا جو ایشو آج کل زیادہ تر پاپولر ہوا ہے, انہوں نے اس پر کہا. میں نے کہا ویسے مفتی صاحب نے اس پر بیان دے دیا ہوا ہے, وہ عدنان رشید صاحب اور دوسرے ان پر بھی لگا رہے تھے. میں نے کہا وہ پھر سے کہہ دیں گے, وہ قرآن و سنہ کے مطابق چلتے ہیں, وہ ان سٹیٹمنٹس کے مطابق تو نہیں چلتے, غلطی ہو جاتی ہے. وہ مجھے کہتے نہیں تم یہ کہو, میں نے کہا آپ مجھے بندہ سامنے لا دو, میں کہہ دیتا ہوں. جب آپ کو ہی نہیں کنفرم تو مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ واقعی اس نے کہا یا نہیں.
बार ये मैं तो भी जो वो आया था वीडियो मुफ्ती साहब के इंशाल्लाह पास, मैं देखूंगा पहले, और उसमें क्योंकि कमेंट में भाई लोग ये कह रहे थे कि कुछ मुफ्ती साहब के बारे में नाजिब अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल किए गए, तो बिल्कुल मैं देख लें इंशाल्लाह मुफ्ती, देखूंगा। जी बिल्कुल, वो मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि मुफ्ती साहब के चैनल पर जाकर कहें। मैंने कहा मैं मुफ्ती कौन इंसिस्ट कर? मिनाज अच्छा, मैं तो इस पूरे एपिसोड से वाकिफ नहीं हूं, मैं अपनी चीजों में बिजी था। कौन किससे इंसिस्ट कर रहा था, थोड़ा सा मुझे बताएं। सर राजी ये राजी एक रजी एक बंदा है जो हाँ, कादियानियों की तरफ से स्ट्रीम करता है। वो मुझे कह रहा था कि मुफ्ती साहब के उधर जाकर कहो। मैंने कहा वो वहां पर इस्लामोफोब से डील करते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं लेते। ठीक है। जिस दिन वो मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब के पास होंगे, उसने मुझे कहा तुम्हारी जरूरत है, तुम ये बात करके दिखाओ। मैंने कहा मैं जिस दिन मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब के पास वो अवेलेबल होंगे, मैं वहां पर चला जाऊंगा, क्योंकि वो मुसलमानों की स्पेशल स्ट्रीम होती है, वो मुफ्ती साहब ने अलहदा से रखवाई हुई है। तो ठीक मुझे है, कहता ठीक नहीं नहीं, ये आप छोटे चैनल्स कह रहे हो। मैंने कहा नहीं, उनका भी माशाल्लाह बड़ा चैनल है, और जिस दिन मुफ्ती साहब अवेलेबल होंगे मैं उनके सामने कह दूंगा। वैसे उनका बयान ऑलरेडी आया हुआ है इस स्टेटमेंट के ऊपर। ओके, आई डोंट नो। खैर चले आगे बढ़े, अब ये बात ही हो गई। अब आप जो दो लोगों के सपोर्ट में आए हैं, इसका क्या मतलब है? जी सर, मैं रिसेंटली जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, आपकी तरफ से हो या साहिल अदीम साहब की तरफ से, दोनों की तरफ से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और इसकी वजह से फिर ये, मैं जल्दी में आग का काम करने नहीं आया बल्कि पानी का काम करने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप दोनों की अगर इकट्ठे कोई एक नशिस्त हो जाए, इससे मुस्लिम उम्मा का भी फायदा होगा, और दोनों के आपस में जो इश्यूज हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग पर हैं, वो दूर होंगे। सर आई एम मेरी रेडी। बात, जी अच्छा, उसमें कभी भी जो साहिल अदीम साहब है, उन्होंने माइनॉरिटीज को लेकर, जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटीज में रहते हैं, उन्होंने नहीं कहा। उनको मुझे लगता है जो वीडियो दिखाई गई वो आपकी दिखाई गई कोई काट पेस्ट इस तरह की, क्योंकि वो जो वहां पर बातें कर रहे नहीं थे उससे वकास भाई, वाज़े आई एम पता सॉरी, चलता मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मुझे एक बात बताएं आप, जैसे कि जो साहिल अदीम साहब है वो एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव लेते हैं ना कि निजाम का, तो ये कौन सा बंदा है जो निजाम का नैरेटिव लेके एक पूरे 200 मिलियन मुस्लिम्स को ये कह देता है कि उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? आई मीन कम ऑन। चलिए, ये नहीं सवाल नहीं तो नहीं, डायरेक्ट हम साहिल अदीम से करेंगे ना, तो साहिल अदीम से कब बात कराने मेरी आप? मैं तो तैयार हूं। जी ये बात इंशाल्लाह आप ताला सर, जाकर ये साहिल आपने, अदीम से कहेंगे कि मुफ्ती यासिर से बात करें? जी जी मैं सर जरूर इंशाल्लाह ताला जरूर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, वो मानेंगे भी सही। मेरी सिर्फ एक नहीं रिक्वेस्ट थी, मानेंगे, वो लिख लीजिएगा, नहीं मानेंगे। मे बी ये आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं किसी के बारे में पर्सनली तो कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं बता रहा हूं कि नहीं मानेंगे। मैं तैयार हूं, वो अगर अपने चैनल पर भी मुझे बुलाना चाहे, आई एम रेडी टू गो। जी वो जी अच्छा, उसमें अगर वो मुझे किसी पॉडकास्ट में बुलाना चाहे, आई एम रेडी टू ज्वाइन। सर, उसमें सिर्फ और सिर्फ निजाम के हवाले से आपकी भी वही बात है, साहिल साहब की भी वही बात है। लोग आपको वो चीजें बताते हैं जो बीच में से आप कह रहे नहीं, होते हैं, जिस तरह वो, हमें कोई बताता नहीं भाई है, वो जो चीजें ऐसा उनके नहीं, सामने ऐसा नहीं है। जी। भाई नहीं नहीं, देखें, ये मैंने निजाम के इसको हवाले अर्ज से। किया था, एक मिनट, ये आप सुन ले वकास भाई। हाँ, निजाम के हवाले से मैंने अर्ज की ना कि वो हायरार्की के अंदर जो है, वो जो हमारी इस्लाम की हायरार्की है उसको वो इधर उधर कर रहे हैं। ये भी रियलिटी ये नहीं होता। रियलिटी अपने हायरार्की के साथ पहचाना जाता है। आप ऐसा नहीं करेंगे ना कि भाई आप जो है कहेंगे कि एक घर की इमारत में पहले नींव होती है, आप जो है नींव को छत और छत को नींव करार देना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे भाई कर क्या रहे हो आप? तो हायरार्की को आप खलत मलत कर रहे हैं। आप हायरार्की को उठा के, जो निजाम की हायरार्की है उसको आप ईमान से भी ऊपर उठा के ला के रख दे रहे हैं। तो यू आर चेंजिंग द तो सर हायरार्की। आप, चेंजिंग द हायरार्की मींस यू आर चेंजिंग द रिलीजन। ओके आसिम भाई, मुझे ये जवाब दे दे, जहां पर मुसलमान इक्तदार में नहीं, हैं, मैं समझता हूँ मुसलमानों, कि ये एक मिनट होल्ड, ये बिल्कुल इररेलेवेंट बहस है। आप यहाँ पर मेरे ख्याल से जल्दी में तेल डालने नहीं आए, बल्कि पानी डालने आए हैं, और पानी डालें। और उसका तरीका आपने जो प्रपोज किया है ना, आई वुड लाइक टू डू दैट। आपने कहा आप बात करेंगे, मैं तो तैयार हूं भाई। अब आप उधर जाइए और उनसे टाइम सेट कीजिए, जगह बताइए, इंशाल्लाह वी कैन डेफिनेटली टॉक। और अगर कोई मेहरबानी। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर से कह रहा हूं, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मैं वही उसी प्रोग्राम में क्लियर करूंगा। और सिर्फ निजाम के ताल्लुक मेहरबानी से नहीं, जब बात होगी तो पूरे उनके नैरेटिव के बारे में बात होगी। उन जी बुर्जों के जी जी बारे में भी बिल्कुल। बात होगी कि जहां से वो याजूज माजूज को निकाल कर लाते हैं, उन बुर्जों के बारे में भी बात होगी। सो वी विल टॉक एवरीथिंग। चलो, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल जारी बात है, आप करेंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो निजाम से रिलेटेड थी, और आपस नहीं, में तलखी। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, बल्कि जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो ओवरऑल उनके फुल पैकेज के ऊपर है। उसमें ये भी चीज है जो मैंने अभी जिक्र की है
کہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرنا، تو یہ صاحب بلکہ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. نظام کے بارے میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو چھوٹی چیز ہے، قرآن کی جو تفسیر بالرائے کرتے ہیں وہ زیادہ خطرناک چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں ضرور ان سے بات کروں. التفسیرات الپورٹلیہ کی جو انہوں نے پورا نیریٹو پیش کیا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے. نہیں سر، پورٹل کے ویسے میری ایک کوشچن لے لیں سر، اس کے اوپر میرے سے کوشچن لے لیں. پورٹل کہتے ہیں انہی کو جواب دیں گے، اب آپ چھوڑ دیجئے سر. نہیں، آسمانی دروازہ یا پورٹل، ان دونوں میں ڈفرنس ہے. اگر انگلش ورڈ یوز کر رہا ہے تو کیا غلط کہہ رہا ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں آسمانی دروازے لکھے ہوئے وہاں یہ نہیں لکھا ہوا نا کہ وہاں سے یاجوج ماجوج کو اتر کے آنا ہے. بات یہ ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. جو بات جتنی ہے اتنی رکھیں نا، جو بات جتنی ہے اتنی رکھیں. جی بالکل، یہاں پر تو میں ضرور سننا چاہوں گا آپ کی آپس میں گفتگو. ٹھیک ہے، چلیں، صحیح ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سر، تھینک یو، جزاک اللہ.